حق کسے کہتے ہیں؟ حق کے چار معنی ہے زبان میں. جو شے فی الوقت فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے، اور جو نظر تو آئے لیکن نہ ہو وہ باطل ہے. سراب ہے، نظر آ رہا ہے پانی ہے نہیں، وہ باطل ہے. حق وہ ہے جو موجود ہو، اور وہ شے کہ جو نظر آئے اور ہو نہ وہ باطل ہے. حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً ثابت ہو. یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ پڑوسی کے حقوق اخلاقاً. حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً مسلم ہو، عقل اس کا تقاضا کر رہی ہے، لازماً اس کو ہونا چاہیے. حق ہر وہ شے ہے جو نتیجہ خیز ہو. باطل وہ شے ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں، کچھ حاصل نہیں. یہ چار معنی میں حق لیجئے تو کس قدر وسعت ہو جائے گی تواسی کی. اور باہم ایک دوسرے کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اجتماعی زندگی وجود میں آنی چاہیے. یہ ایمان اور عمل والے جو ہے اب مل جل کر ایک اجتماعیت وجود میں لائیں. یہ اجتماعیت ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے. کسی کا پاؤں پھسلنے لگے گا تو پھر سہارا دے کر اٹھائیں گے، اسے ساتھ لے کر چلیں گے. وتواصوا بالحق. اور حق افضا میں عرض کر دوں، چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہے اور بڑے سے بڑا حق بھی ہے. دو چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں. کسی نے کسی کے 100 روپے 200 روپے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، اس سے جا کر کہنا بھائی آپ اس کے پیسے دے دیجیے، ادا کر دیجیے. یہ بھی تواصی بالحق ہے. بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، اندیشہ ہے کسی گاڑی کا جو ہے شیشہ پھوڑیں گے، کیا کریں گے. اگر آپ ذرا ان سے کہیں، یہ بھی تواصی بالحق ہے. بیٹے یہ کھیلنے کا میدان نہیں، آپ جا کر کہیں میدان میں کھیلیں. تواصی بالحق ہے. اور سب سے بڑا حق، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا حکم چلنا چاہیے. یہاں سے وہاں تک تواصی بالحق ہے. چھوٹا حق بھی ہے، بڑا حق بھی ہے. گویا کہ اس میں ساری منزلیں آ گئی ہیں. ایک تو جماعتی زندگی، مل جل کر ایک کام کرنا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. اس کام کے لیے جیسا کہ اگلا مرحلہ آئے گا وہ تواصی بالصبر، بڑے صبر کی ضرورت بھی ہوگی. مشقتیں بھی جھیلنی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، پرسیکیوشن برداشت کرنی ہوں گی. لیکن یہ چھوٹے سے چھوٹے حق سے لے کر بڑے سے بڑے حق تک جب انسان حق کا علم بردار بنتا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے مضامین میں سے دعوت اللہ، دعوت الی سبیل اللہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا باللتی احسن، شہادت علی الناس، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، دعوت الی الخیر، جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مالی وسائل کو صرف کرنا، یہ سب اس میں آ گئے. تواصی بالحق. اس لیے کہ چھوٹے سے لے کر اور بڑے سے بڑے حق تک جب آپ چھوٹے معاملے کے اندر حق کا ساتھ دیں گے تو بڑے میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ اس کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی دینے کے لیے. اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالحق. اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور حق کے گواہ بن کر. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تواصی بالحق میں ہے. اس کے بعد آخری مرحلہ تواصی بالصبر. اس لیے یہ تواصی بالحق جو ہے، الحق مر، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے. آپ بچوں سے بھی کہیں گے کہ بیٹے یہاں نہ کھیلو تو ہو سکتا ہے کہ وہ گستاخی کریں. آپ اپنا راستہ لیں. جی آپ کون ہوتے ہیں؟ کسی سے کہیں گے بھائی تم نے اس کے 200 روپے دینے کیوں نہیں دیتے؟ دے دو. بھائی تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں آنے والے؟ ریزنٹمنٹ ہوگی، اس سے جوابی کارروائی ہوگا. اور یہ تو چھوٹے حقوق کی بات میں کر رہا ہوں. ذرا بڑے حق کی بات کر کے دیکھیے. جو وقت کے شداد ہیں، فرائض ہیں، نماردہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی برداشت کریں گے کہ حق کا بول بالا ہو، اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں. کوئی فرعون چاہے گا، کوئی نمرود چاہے گا.
یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ اس منتخب نصاب کا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں کیا تھا اپنے بیٹے کو؟ ایک بڑی جامع نصیحت کیا تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے بچے، نماز کو قائم رکھیو اور دیکھیو نیکی کا حکم دیجو، بدی سے روکیو، اور پھر جو تجھ پر بیتے اس پر صبر کیجو۔ بدی سے روکنے کے بعد یقیناً تمہیں ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریزنٹمنٹ پرسیکیوشن تک بھی آ سکتی ہے۔ کیا لڑائی تھی؟ کیوں مارا جا رہا تھا حضرت بلال کو، اور کیوں جو ہے ننگے بدن دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا حضرت خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالی عنہ؟ آخر یہی تو تواصی بالحق، اللہ کا دین، حق کی دعوت، حق کی طرف لوگوں کو بلانا۔ آخری بات وتواصوا بالصبر، جو میں نے عرض کیا، ایک اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، آپ کو معلوم ہے کہ اگر سیلاب کا ریلا زوردار آ رہا ہو، اکیلے اکیلے کھڑے رہیں گے تو بہہ جائیں گے، لیکن 10-15 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے تو سیلاب کا ریلا انہیں بہا نہیں سکے گا۔ جب ہماری اجتماعی زندگی کے اندر پھر صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت۔ اگر کسی وقت کسی کا حوصلہ جو ہے جواب دے رہا ہو، کسی کی ہمت جواب دیتی محسوس، اس کے ساتھی اسے بک اپ کرے، اس کو حوصلہ دلائیں، دوبارہ اسے کہیں بھائی ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ، اس کا سہارا بنے، کہیں اسے تعاون کی ضرورت ہے تعاون پیش کریں۔ اس طریقے سے مل جل کر ایک اجتماعی زندگی کے ذریعے سے تواصوا بالصبر کا معاملہ بھی، جس کے لیے سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں دوسروں کا، اپنے جو بد مقابل ہیں، جو دشمن ہیں حق کے، ان کا مقابلہ کرو، ان سے زیادہ صبر کرو۔